شاہ صاحب، سب سے پہلے تو اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے جو مرتکب ہیں اور اس سانحہ کے جو ملزم ہیں یا بلکہ مجرم ہیں، جی، میں دل کی گہرائیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن ہے، انہوں نے اپنے وطن سے دشمنی کا ارتکاب کیا ہے، بالکل صحیح کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت یا اہل بیت اطہار کی حرمت کی بات کرنے والے انہوں نے خود اللہ اور رسول کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، یہ خود انہوں نے دین کی بغاوت کی ہے۔ دین تو ہمیں ابھی آپ بڑی انٹرو میں اچھی بات فرما رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ قَرَّبْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے تو بنی آدم کو من حیث الانسان، من حیث بنی آدم کی اولاد، حضرت آدم کی اولاد آدم کی حیثیت سے، انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، حرمت دی ہے۔ اللہ قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بحیثیت انسان یہ مقام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں نا، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کہا جو انسانوں کو، یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ ان کو اس کا اجر یہ دیتا ہے، روئے زمین پہ اللہ ان کو استحکام عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ تو یقیناً یہ تو مومن کی نشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں المؤمن من آمنہ الناس، مسلمان کی تعریف آپ نے یہ کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے خیر، برکت، نفع، ہمدردی اور اچھائی تمام مسلمانوں کو پہنچنی شروع ہو جائے۔ اور جب بندہ ترقی کر کے مسلمان سے بلند ہو کر مومن بن جاتا ہے تو فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ جس سے تمام انسانوں کے خون، ان کی جانیں، ان کے مال و دولت شر سے محفوظ ہو جائیں، وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بیچارہ ہمارا مہمان تھا، یہ سری لنکا ہمارا دوست ملک ہے، سارے کانفرنس میں اس ملک کی ہمیشہ ہمیں حمایت حاصل رہتی ہے۔ سری لنکا کی ٹیم کے جو جذبات پاکستان کے لیے ہمیشہ رہتے ہیں وہ ہم سے ڈگے چھپے، ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ ہمدرد، وہ کتنے سالوں سے، تقریباً 9 سال سے یہاں کام کر رہے تھے، 11 سال، 2010 میں پاکستان آیا، یقیناً اس طرح کے اس فیکٹری میں 2012 سے وہ موجود تھا۔ تو وہ ایک انجینئر آدمی، ایک اتنا ذمہ دار آدمی، اور ابھی آپ اس کی بیوی کی بات آپ نے سنی ہوگی، نروشی، اس نے کیا کہا، اس کا کتنا تحمل سامنے آ رہا ہے، کس قدر برداشت اور صبر کی بات وہ کر رہی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم، میں ان کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا، کتنے تحمل، برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو یعنی وہ اور اس کا اپنا دوسرا بھائی کراچی میں کام کرتا ہے، کمالہ اس کا نام ہے، کمالہ کمارا، وہ وہاں پر اس نے بھی جس انداز سے تحمل کا، برداشت کا، پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ پھر بھی انہوں نے کہے، تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور پھر سیالکوٹ، دیکھیے سیالکوٹ ہماری معیشت کی ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل اس وقت ہمیں سیالکوٹ کی جو برآمدات ہیں وہ پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس لیے بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہر لحاظ سے، دینی اعتبار سے بھی۔ اللہ رسول کی تعلیم، نبی پاک نے کیا تعلیم دی؟ آپ فرماتے ہیں من قتل مواحدن، جس آدمی نے ایسے بندے کو قتل کر دیا مسلمان ریاست میں کہ جس کو ہم نے ایگریمنٹ دیا ہوا ہے، مواحدن کہتے ہیں جس کو عہد دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے نام پر آپ سے یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ہم حفاظت کریں گے، ہم نے تو اس کو حفاظت کا ایگریمنٹ دیا ہوا تھا، وہ ویزا لے کے یہاں پہ موجود تھا، وہ پاکستان کا مہمان تھا، ہماری پوری ریاست کا مہمان تھا، تو ہم نے جو اس کے ساتھ کیا، آقا فرماتے ہیں جس نے ایسے بندے کو قتل کیا نا، لم یجد راحت الجنہ، وہ جنت میں تو کیا جائے گا اللہ رسول کا نام لے کر، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، مطلب مسلمان کا قتل نہیں فرمایا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک بے گناہ کا قتل
قرآن پاک میں خود اللہ فرما رہے یہ تو پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، یا ہم لوگوں میں اگر کوئی غیر ملکی آتا ہے تو وہ کامیاب ہے تو ہمارے اندر ایک حسد کا، ایک جلن کا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ یہ باہر سے آ کے ہم سے آگے کیوں نکل رہا ہے؟ بلا شبہ یہ اللہ رسول کی تعلیمات سے انحراف کے رزلٹ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ یقین جانیں ممبر و محراب کی جو ذمہ داریاں تھیں نا، وہ یہی تھی کہ ہم سکھاتے لوگ کو تحمل، برداشت، دوسروں کو ان کے مذہب کے یعنی اختلاف کے باوجود ان کو قبول کرنا، ان کو برداشت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں کرسچن بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، آپ کی ریاست میں یہودی موجود تھے، آپ کی ریاست میں دیگر مذاہب کے ماننے والے موجود تھے، اور آپ نے ان سب کو محبت دی، آپ نے ان سب کو احترام دیا، آپ نے ان سب کو عزت دی۔ بالکل بے شک۔ آپ جب شہری بن جاتا تھا نا کسی نبی پاک کی ریاست کا، آپ اس کو پورا احترام دیتے تھے، اس کی حفاظت ہوتی تھی، اس کا تعامل کیا جاتا تھا۔ تو یقیناً یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے میں اداروں سے، میں اپنی حکومت کے سارے محکموں سے یہ پرزور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، خدا را ہوش کے ناخن لیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جو مجرم ہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ سری لنکا کی حکومت، سری لنکا کی عوام، اس مقتول کے جو ورثاء ہیں خاندان، ان کے سینوں میں ٹھنڈک پہنچے، انہیں احساس ہو کہ پاکستان کے لوگ انصاف پسند ہیں، پاکستان کے لوگ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس پر ایکشن بھی لیا ہے۔ اس لیے اس میں کسی نوعیت کا تساہل، کسی نوعیت کی سستی یا تاخیر انصاف مہیا کرنے میں یہ بہت نقصان دہ ہوگا اس ملک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان نقصانات سے اور اس طرح کے شر سے محفوظ رکھے، ہم سب کی دعا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات حقوق العباد کی بھی آ جاتی ہے، حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، اس میں نہ کسی مسلمان کے صرف حقوق ہیں، نہ صرف آپ کے گھر والوں کے صرف حقوق ہیں، اس میں تمام مذاہب کو شامل کیا گیا ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ ہم لوگ شاید کہیں نہ کہیں وہ حقوق العباد کو مس کرتے جا رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، بحیثیت اللہ کے جو حقوق ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو یمن بھیجا، تو آپ نے خاص ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اس میں حقوق اللہ کی بات بھی فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، اور ساتھ انسانوں کے جو حقوق تھے نا اس کے بارے میں ایک بنیادی اصول آپ نے عطا کیا، وہ یہ تھے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ کے بندوں، اور وہاں بھی آپ نے جو بات بار بار دہرائی ہے نا، الناس کہا ہے، انسان کا ہے، انسان کا ہے، مسلمان نہیں کہا آپ نے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، آپ نے انسانوں کے ساتھ جا کر وہ برتاؤ کرنا ہے جس میں اخلاق ہو، جس میں نرمی ہو، جس میں برداشت ہو، جس میں تحمل ہو۔ تو اس لیے تحمل، برداشت اور دوسروں کے لیے فراخ دلی، اور بعض اوقات ان سے کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ہم درگزر کریں، ہم غصے کو پی جائیں اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ یہ اللہ نے ہمیں خود تعلیم دی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، آپ فرماتے ہیں میری بعثت کے بنیادی مقاصد میں یہ کہ میں اخلاق کے جو مکارم ہیں ان کی تکمیل کروں۔ جو اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ہوا وہاں پر آپ مجھے بتلائیں یہ کون سا اخلاق ہے؟ اور اخلاق کے علاوہ ہم لوگوں میں شاید کہیں نہ کہیں دینی تعلیمات کی بھی کمی ہے، ہم لوگ دینی تعلیمات کو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، سمجھتے، جس کی وجہ سے ایسے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ شاہ جی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔